السلام علیکم۔ آج میں تھوڑی سی فری تھی اور تھوڑا سا میں ٹاپکس ایسے بناتی ہوں جس میں سے جو روز روز بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس رات کو بجلی چلی گئی تھی تو مجھے اپنے نانا نانی کی جگہ یاد آئی کہ سارے اپنی کرسیاں باہر نکال کے بیٹھتے تھے، اندھیرے اجالے، غمی خوشی سب اکٹھے گزارتے تھے۔ تو لیکن یہ سب چیز ایک دن میں نہیں ہوتی آپ کی کالونیز میں، تو ہر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا کے بیٹھتا تھا۔ تو یہ ایک پروگرامنگ ہوتی تھی مائنڈ میں، اور یہ بڑے ڈالا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی ایک پروگرامنگ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں فور سم ریزن فیملیز ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر فیملیز میں ایک جیسا وہ ہو، آئی مین یو نو کیا کہنا چاہیے، سیٹ اپ ایک جیسا ہو۔ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں لاز بناتے ہیں توڑنے کے لیے، وائلنس کے لیے، لیکن باہر کے ملکوں میں اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ جتنا میں سعودی عرب میں رہی ہوں، میری برتھ پلیس وہاں کی ہے، کہ وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں، کرائم سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں لاز سے کہ وہ پکڑے جائیں گے تو وہ مارے جائیں گے۔ اور وہاں کی میں دیانتداری بہت ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یورپ سائڈ پہ ہے، اگر جو کرتا ہے، اول تو ویسے ان کی 60% پاپولیشن میں وہ خدا کا ڈر ہے جو کہ ہمارے میں ہونا چاہیے، لیکن اگر 40% پاپولیشن کرتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں اتنی کی کمپیوٹرائزڈ ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ٹریسڈ آؤٹ ہو جانا ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے نیگیٹو چیزیں وہ بہت ڈرتے ہیں۔ چلو شکر ہے کہ ڈرتے ہیں۔ اور اب تو جو یو کے جو انڈین آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے اوپر بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون چل رہی ہے اور سڑک پہ اور اس پہ کسی نے سیٹی بجائی ہے یا اس کے اوپر کسی نے آواز کسی ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آئے گا اور اس کے لیے جیل ہے۔ پاکستان میں کھلم کھلا انتہائی بدتمیزی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے پیسفلی، کسی کو کچھ نہیں کہتا اور وہ خاموشی سے کام کرتا ہے، اور تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مغرور ہے، بہت بدتمیز ہے، وہ اس کی اتنی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ خاتون اکیلی رہ رہی ہوتی ہے، یا وہ خاتون اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی 1 بیٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس کو ہراسمنٹ کر کے۔ اور آئی ایم ویری ویری میری اس بات کو غلط نہ لیجیے گا کہ میں جب یورپ میں پولیس کو دیکھتی تھی نا تو مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں جب پاکستان میں پولیس کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ میاں یہ 70 میل دور ہی رہے، تحفظ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ بنے اور ہم ایک دوسرے کو کمفرٹ دیں، آسانی دیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ سب کا عروج آتا ہے، سب کا زوال آتا ہے۔ یہ پاکستان میں کیوں مس کانسیپٹ ہے کہ جو اگر کوئی ایک گھر میں 2 خواتین رہ رہی ہیں، 3 خواتین رہ رہی ہیں، 3 بہنیں رہ رہی ہیں، ماں بیٹی رہ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو تنگ کرنا ہے، اور شرم کرنی چاہیے، واقعی بہت شرم کرنی چاہیے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین بزدل ہوتی ہیں، حالانکہ وہ خواتین سروائیو کر کے ان سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں، کیونکہ سچ میں بہادری ہے۔ لیکن ایسی ساری خواتین کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کہ انسان جو ان چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، تو جو ہے نا انفارچونیٹلی میں اپنی کالونی میں یہ چیز فیس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں جو ہے، اور کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے میں چھوڑ کے چلی جاؤں، اور کبھی میرا دل کرتا ہے کہ، اور یہ ایک سال کی چیز نہیں ہے، یہ 8-9 سالوں سے یہ چیز ہو رہی ہے۔
اور یہ آج میں پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہی ہوں جبکہ چیزیں حد سے بڑھ گئی ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بزدل خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے دلیر ہو کے، ہم اس کو تھپڑ مار لیں گے، ہم اس کو تھپڑ. ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں. ہم یہ دنیا میں ہراسمنٹ لکھوا لیں گے، ہم دنیا میں تھوڑا بہت کرا لیں گے، لیکن کیا وہ اللہ سے بچ پائیں گے؟ کیا ان کی بہنیں آگے نہیں ہوں گی؟ کیا ان کی بیٹیاں آگے نہیں ہوں گی؟ کیا ان کا کچھ نہیں آگے ہوگا؟ کیا وہ ان کی کبھی پکڑ نہیں ہوگی؟ اور کیا ان کے ساتھ کبھی اتنی بد دعائیں نہیں جائیں گی؟ انہوں نے کیا کمایا دنیا سے؟ مجھے یہ بتائیں، اور کیا ان کا کانسیپٹ ہے؟ تو ایک جو خاتون آپ کے ساتھ خواتین کو سب کو بڑا فیئر اور رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہتی تو جو نہیں رہنا چاہتی آپ ان کو اچھا وہ ہراس بھی نہیں ہوتی، ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے، تو وہ ہراسمنٹ پتہ نہیں کہ عجیب سا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جو آپ کو تنگ نہیں کرتا آپ اس کو تنگ نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں اکیلا رہ رہا ہے تو وہ اکیلا ہے، آپ یہ بالکل نہ سوچیں. اور جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ جب آپ نے اللہ کو پکارا تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر وہ لوگ حد سے بڑھ جائیں تو یہ بھی سوچ لیجیے گا کہ اللہ کا غضب بھی حد سے بڑھ جائے گا. اور پھر وہ دوسروں کو وہ دیتے رہتے ہیں، اب اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی لمبی دے، میں ایک ایسی NGO ضرور بناؤں گی، یا میں ایک ایسی ویلفیئر ضرور بناؤں گی جن میں ان خواتین کو ضرور جو ہے نا بیک اپ کروں گی کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ڈرنا آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو بزدل ہوتے ہیں نا وہی آ کے باہر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ میں ڈرنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی انشاءاللہ ضرور پکڑ کرے گا. میری دوست نے بولا تھا کہ ان کو دعا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 4 بیٹیاں دیں. نہیں، 4 بیٹیاں دیں، وہ بیٹیاں کیوں بھوگتے ہیں؟ ہاں، بیٹیاں وہ کیوں بھوگتے ہیں؟ یہ بھوگتے ہیں نا، ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ تو میں تو کہتی ہوں کہ اللہ میاں عورتوں کی اتنی عزت ہے، ہاں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی مائیں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ہو تو کیا ہو، ٹھیک ہے. تو اور جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمت پکڑیں، اور جو کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، میں سچی سے بات کر رہی ہوں، ہاں سچی بات کہہ رہی ہوں. اور یہ معاشرے کا بہت بڑا، کیونکہ میں اس چیز سے اب گزر رہی ہوں، اور میں آج سے نہیں، میں 2016 17 18 19 20 21 22 23 میرے لیے اخبار میں غلط خبریں بھی لگائی گئیں. تو میں یہ بتا رہی ہوں